ولو اور اگر یعجل جلدی دے دیں، تعجیل کر دیں، جلدی دے دیں، اللہ للناس لوگوں کو، الشر وہ برائی وہ شر، ولو یعجل اللہ للناس الشر اور اگر اللہ تعالی لوگوں کو شر جلدی دے دیں، استعجالہم جس کی انہوں نے جلدی مچا رکھی ہے، بالخیر خیر کے مقابلے میں، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لوگوں نے خیر کے مقابلے میں جس شر کی جلدی مچا رکھی ہے، اگر اللہ وہ شر ان کو جلدی دے دیں، لقضیہ تو ختم ہو جائے، الیہم ان کی طرف، اجلہم ان کی مدت، لقضی الیہم اجلہم تو ان کی جو مقررہ مدت ہے نا وہ تو پوری ہو جائے، پھر وہ تو ختم ہو جائے، فنذر ہم ڈھیل دے رہے ہیں، الذین ان لوگوں کو، لا یرجون جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، فنذر الذین لا یرجون لقاءنا جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، فی طغیانہم اور وہ اپنی سرکشی میں، یعمہون اندھے ہوئے جا رہے ہیں، فنذر الذین لا یرجون لقاءنا جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، فی طغیانہم یعمہون اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ کون سا شر ہے جو انسان جلدی چاہتا ہے، حالانکہ اسے شر نہیں خیر کی طلب کرنی چاہیے؟ یہ کفار قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے۔ اب اگلی بہت ساری آیات جو ہیں ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اس بات سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنا، اور اس نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے جو بڑی دلیل اور مثال ہے وہ قرآن کریم ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن حضور خود بناتے ہیں، اللہ نہیں اتارتے، اللہ رب العزت اور اللہ نہیں اتارتے اور حضور خود بناتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، بلکہ اپنی طرف سے بنا کر اللہ کا نام لگا کر اپنے آپ کو رسول ثابت کروانا چاہتے ہیں، ہے نہیں ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو ثابت کریں گے، اور اس کے لیے قرآن کریم کا اللہ کی طرف سے ہونا بیان کیا جائے گا۔ اگلی بہت ساری آیات کے اندر اب یہی مضمون چلے گا۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس قرآن کو اگر نہ مانیں تو آپ کا کہنا یہ ہے، یعنی خدا کی جو دعوت ہمارے پاس آئی ہے، خدا کا جو پیغام آیا ہے، اگر ہم خدا کی دعوت اور خدا کے پیغام کو رد کر دیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس پر ہم پر عذاب آ جائے گا، ہماری پکڑ ہو جائے گی، ہم اس طرح تباہ ہو کر دیے جائیں گے جیسے پہلے تباہ کر دیے جائے، تو دیر کس بات کی؟ دیر کس بات کی؟ ابھی ہم 9 پارے میں پڑھ کے آئے کہ انہوں نے کہا، کفار نے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ ہم چاہے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہو، بناؤ، نہیں بنا سکے، کہنے لگے اللہ کا یہ آپ کی طرف سے برحق ہے، ہم نہیں مانتے، تو جو پتھروں کی بارش برسانی ہے برسا، اور جو عذاب بھیجنا ہے بھیج۔ یہ 9 پارے میں ہم پڑھ گئے ہیں۔
اور ہم یہ بھی پڑھیں گے قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، یا اللہ وہ جو ہمارا عذاب کا حصہ ہے نا وہ قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے جلدی بھیج ہمارے پاس۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی اس حماقت اور جہالت کو بیان کر رہے ہیں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اگر اللہ جلدی دے دے لوگوں کو الشر، وہ شر استعجالہم جس کی انہوں نے جلدی مچا رکھی ہے، بالخیر خیر کے مقابلے میں انہیں جلدی خیر مانگنی چاہیے، رحمت مانگنی چاہیے، اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، کرم مانگنا چاہیے، مہلت یہ خیر ہے، وہ بجائے مہلت فضل کرم رحمت کے مانگنے کے عذاب مانگتے ہیں۔ اور اگر اللہ عذاب دے دے جلدی لقضی الیہم اجلہم، تو ان کا چیپٹر کلوز، ان کی وہ جو مدت ہے نا جو کبھی آنی ہے وہ مدت اللہ ابھی بھیج دی اور ختم کر دی جائے ان کی مدت۔ فنذر، ہم ڈھیل دے رہی ہیں، الذین ان لوگوں کو لا یرجون لقاءنا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، اور وہ اس ڈھیل سے سبق حاصل کرنے کے بجائے فی طغیانہم یعمہون اپنی سرکشی میں اور اندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایک اصول بھی سمجھ میں آیا، وہ اصول یہ ہے کہ اللہ خیر پہنچانے میں جلدی کرتے ہیں، خیر جلدی پہنچے بندے تک، لیکن اللہ عذاب پہنچانے میں، پکڑ فرمانے میں بڑا موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، موقع پہ موقع، موقع پہ موقع، موقع پہ موقع۔ اس موقع سے عموماً انسان غفلت برتتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اور جب وہ اپنی انتہاؤں سے بڑھ جاتا ہے تو پھر خدا کی پکڑ یکدم آتی، پھر نہیں پتہ چلتا، لمحوں کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ رحمت پہنچانے میں جلدی کرتے ہیں اور بغیر کسی سبب کے رحمت نازل کرتے ہیں، بغیر کسی رحمت کے۔ دیکھیں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ابھی، اس بچے کا بھی کوئی کمال نہیں ہے، نہ اس نے کوئی نیک اعمال کیے ہیں، نہ اس نے کوئی انسانیت کی خدمت کی ہے، نہ اس نے کوئی اللہ کی عبادت کی ہے، پیدا ہوا ہے، بالکل بے جان ہے وہ، اللہ اس پر اللہ رحمتوں کی انتہا کر دیں، ہاتھ ہلائے بغیر کھانا پینا، آرام سہولت، آرام دہ جگہ اس بچے کو ملتی ہے، پرسکون ترین ماحول اس بچے کو ملتا ہے، ماں کی گود سے زیادہ کوئی پرسکون جگہ نہیں ہے، اور سب سے زیادہ وہ اس بچے کو ملتی ہے، اور دنیا کی خالص ترین غذا اللہ اس کے لیے بھیجتے ہیں، بندوبست فرماتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ رحمت، سبب کوئی بھی نہیں ہے پیچھے، سبب صرف ایک ہے، اللہ کا فضل، اللہ کی محبت، اللہ کا رحیم ہونا، یہ سبب ہے بس۔ لیکن اللہ اس وقت تک پکڑ نہیں فرماتے جب تک کہ کوئی سبب نہ ہو جائے، جب تک سبب نہیں ہوتا اللہ پکڑ نہیں فرماتے، سبب آ جاتا ہے اللہ پھر بھی پکڑ نہیں فرماتے، موقع دیتے، پھر سبب آ جاتا ہے اللہ پھر موقع دیتے ہیں، پھر سبب آ جاتا ہے اللہ پھر موقع دیتے ہیں۔ اگر بندہ ہر گناہ پر توبہ کرتا رہے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، اللہ عذاب نہیں بھیجتے، عذاب اللہ کا نہیں آئے گا۔ ہم نے پڑھا ہے 9ویں پارے میں، تم عذاب مانگ رہے ہو نہیں آ رہا، دو وجوہات، ایک وجہ یہ ہے کہ حضور موجود ہیں تمہارے درمیان، دوسری وجہ وہم یستغفرون، استغفار ہو رہا ہے۔ بندہ غلطی کرے اور اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے، پھر کرے، پھر شرمندہ ہو جائے، پھر کرے، پھر شرمندہ ہو جائے، اللہ عذاب نہیں بھیجتے، اللہ پکڑ نہیں فرماتے۔ پکڑ پتہ کب آتی ہے؟ بندہ غلطی کرے اور اکڑ جائے، پھر غلطی کرے اور اکڑ جائے، اور پھر غلطی کرے اور اکڑ جائے،
اور جب وہ اکڑ میں آتا ہے نا کہ کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، کوئی میرا کیا کر سکتا ہے، پھر اللہ ایک وقت آتا ہے اسے بتاتے ہیں کہ تیرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ غلطی ہو جائے، اسی لیے غلطی ہو جائے، دیکھیں نا آدم علیہ السلام اور شیطان، آدم علیہ السلام کی پکڑ نہیں ہوئی، آدم علیہ السلام کی پکڑ نہیں ہوئی، کیوں؟ غلطی بظاہر ہوئی آدم علیہ السلام سے، فوراً کیا کیا؟ یا اللہ ظلمنا انفسنا، یا اللہ غلطی کر بیٹھا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، اور وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ تم نے نہ بخشا نا میں برباد ہو جاؤں، اللہ اگر آپ نے نہ بخشا۔ آدم علیہ السلام کیا ہے؟ غلطی، یہ ہمیں دکھایا گیا ہے، غلطی نہیں اس کو ہم کہیں گے، صرف ہمیں دکھایا گیا ہے۔ وہاں پر کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی طرف سے فوراً توبہ، معافی، فاجتباہ ربہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول کی اور ان کا مرتبہ اور بلند کر دیا۔ مقابلے میں کون ہے؟ شیطان، غلطی کی۔ میں ویسے صرف ایک بالفرض کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، غلطی کر کے شیطان بھی کہتا نا یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، پکڑ نہ ہوتی، پکڑ غلطی پر نہیں ہوئی ہے، شیطان کی پکڑ اس کی غلطی پر نہیں ہوئی ہے، شیطان کی پکڑ غلطی کے بعد جو اس کا اکڑنا تھا، استکبرا اور من المستکبرین اور من المتکبرین، یہ اس پر اس کی پکڑ ہوئی، اکڑ گیا، ہاں کیا بالکل ٹھیک کیا، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، اچھا، اس پر شیطان کی پکڑ ہوئی ہے، غلطی پر پکڑ نہیں ہوئی، ورنہ غلطی تو آدم علیہ السلام بظاہر آدم علیہ السلام سے بھی ہو رہا ہے نا، بظاہر آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو رہی ہے، پکڑ نہیں ہوئی، معافی مانگی، توبہ کیا، استغفار کیا، بخش دیا، پکے قطعی، پکے ٹھکے جنتی، قطعی جنتی۔ پکڑ ہوتی تو محروم ہو جاتے ہیں نا، نہیں، سب کچھ مل رہا ہے اور ملے گا، پھر اولاد دی گئی، پھر اولادوں میں نبوت کے سلسلے جاری کیے گئے، کتابوں کے سلسلے جاری کیے گئے، آدم علیہ السلام یا شیطان، ان دونوں کی غلطی پر پکڑ نہیں ہوئی ہے، پکڑ کس پر ہوئی ہے؟ اکڑ پر۔ اللہ کو اکڑ نہیں پسند، اکڑنا نہیں چاہیے۔ اچھا، تو یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اکڑ رہے تھے، لے آؤ اللہ، لا غلطی، لا عذاب، لا عذاب، نہیں مانتے نا، یہ چیلنج کرنا اللہ تعالیٰ کو، اس پر ان پر عذاب آیا ہے، لیکن اس کو بھی اللہ ڈیلے کرتے رہے، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ۔ دیکھو یہ میں بار بار تمہیں سمجھا رہا ہوں، ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ ہم نصیحت کی باتیں بار بار بیان کر رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں، بچ جاؤ، سدھر جاؤ، عذاب آئے گا، اچانک آئے گا، تمہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا، تم بچ نہیں پاؤ گے، لیکن وہ بجائے اس کے کہ اس کو مہلت سمجھتے اور سدھرتے، وہ اور اکڑتے گئے، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں اور اندھے ہوتے گئے۔ وَإِذَا، اور جب، مسا، پہنچے، الانسان انسان کو، اور جب پہنچتی ہے انسان کو الضر، تکلیف، دعانا، پھر وہ ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ، اپنے پہلو کے بل، او قاعدا، یا کھڑا، بیٹھا، او قائما، یا کھڑا، پھر وہ پہلو کے بل لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، پھر وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر وہ ہم سے دعائیں کرتا ہے۔ فلما، پھر جب، کشفنا، ہم دور کر دیتے ہیں، عنہ، اس سے، ضرہ، اس کی تکلیف، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، مرہ، وہ ایسے ہو جاتا ہے کأن، گویا کہ لم یدعنا، اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا، الی ضر، اس تکلیف میں، مسہ، جو اسے پہنچی تھی۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، مرہ کأن لم یدعنا، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، الی ضر مسہ، اس تکلیف کی طرف جو اس کو پہنچی تھی۔
कज़ालिका, इस तरह, ज़ुय्यिना, भले लगते हैं, लिलमुस्रिफीना, हद से बढ़ने वालों को, मा कानू यामलून, वो काम जो वो कर रहे हैं। हद से बढ़ने वालों को उनके अमाल अच्छे लगते हैं। मक्का वालों पर ना ये जब आयात नाजिल हुई हैं, मक्का वालों पर आया कहत, बड़ा शदीद कहत आया, और इतना शदीद कहत आया कि जानवर उनके मरने शुरू हो गए और उनकी खेती बाड़ियां तबाह हो गई और भूखे मरने लगे ये लोग। अब जब ये तकलीफ पहुंची ना इन पर, खुदा याद आया। फिर कभी दुआएं हो रही हैं, फिर कभी अबू सुफियान हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आया, हालांकि बदतरीन दुश्मन बना हुआ था, आपके पास आया कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुसीबत को टाल दे। ये हम सूरह अद-दुखान में तफसीलन पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला हमसे इस मुसीबत को टाल दे, हम आइंदा नाफरमानी नहीं करेंगे, नाकदरी नहीं करेंगे, ईमान लाएंगे। अच्छा, दुआएं हो रही हैं, कई काबा में जाकर, घरों में, महफिलों में मुसलमानों को कहा जा रहा है यार तुम अच्छे लोग हो, तुम दुआ करो। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आ रहे हैं दुआ के लिए। हाँ, ये पहला वो है, वइज़ा मस्सल इंसान ज़ुर, जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है, दआना, तो हमें पुकारता है, कभी पहलू के बल लेटे हुए, कभी बैठे हुए और कभी खड़े। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाह पाक ने आपकी दुआ की बरकत से कहत दूर फरमा दिया, हालात हमवार होना, बेहतर होना शुरू हो गए, खेत फिर आबाद होना शुरू हो गए, जानवर जो है वो बचना और अपना दूध देना और शुरू हो गए जानवर। हालात जब ठीक हो गए, फलम्मा कशफना अन्हु ज़ुर्रहु, फिर जब हमने उनकी तकलीफ दूर कर दी, मर्रा कअल्लम यदउना इला ज़ुर्रिन मस्सा, तो वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने परेशानी में कभी हमें पुकारा ही नहीं था। कज़ालिका ज़ुय्यिना लिलमुस्रिफीना मा कानू यामलून, तो इस तरह जो हद से तजावुज करने वाले होते हैं ना, उनको उनके बुरे काम बड़े अच्छे लगते हैं। वलक़द, और यकीनन, अहलकना, हम हलाक कर चुके, अल-कुरून, कितनी ही कौमों को, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, लम्मा ज़लमू, जब वो जालिम हुई। तुमसे पहले कितनी ही कौमों को हम हलाक कर चुके जब वो जालिम हुए। वजाअतहुम, आए उनके पास, रुसुलुहुम, उनके रसूल, बिलबय्यिनात, वाज़े निशानियां लेकर, उनके रसूल वाज़े निशानियां लेकर उनके पास आए, लेकिन वमा कानू लियुमिनू, लेकिन वो ईमान लाने वाले न बने। कज़ालिका, फिर इस तरह, नजज़ी, हम सजा देते हैं, अल-क़ौमल मुजरिमीन, मुजरिम लोगों को, हमने उनको हलाक कर दिया और फिर मुजरिमों को हम ऐसी ही सजा देते हैं। सुम्मा, फिर, जअलनाकुम, हमने तुम्हें बनाया, खलाइफ, जानशी, फिल अर्ज़, जमीन में, मिन बादिहिम, उनके बाद। सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ फिल अर्ज़ मिन बादिहिम, फिर हमने उनके बाद जमीन में तुम्हें जानशी बनाया, लिनंजुरा, ताकि हम देखें, कैफ़ तामलून, तुम कैसे आमाल करते हो, ताकि हम देखें तुम कैसे आमाल करते हो। वइज़ा, और जब, तुतला, अच्छा ये कहकर ना, ये कहकर कि फिर हम देखें कि तुम कैसे आमाल करते हो, उनको आईना भी दिखा दिया, अपने आमाल देख लो। ये वही काम है जिनकी वजह से वो तबाह हुए, वो बर्बाद हुए, हलाक कर दिए गए, किस्सा पारीना बना दिए गए। जैसा कि हमने पढ़ेंगे, बल्कि हमने उनको किस्से कहानियां बना दिया, फजअलनाहुम अहादीस, हमने उनको किस्से कहानियां बना दिया, बस किताबों में उनका जिक्र मिलता है। तो तुम यही हरकतें कर रहे हो। सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ फिल अर्ज़, हमने तुम्हें जानशीन बनाया जमीन में, मिन बादिहिम, उनके बाद, लिनंजुरा, ताकि हम देखें, कैफ़ तामलून, तुम कैसे आमाल करते हो। वइज़ा, और जब, तुतला, तिलावत की जाती हैं, अलैहिम, इन पर, आयातुना, हमारी आयात, बय्यिनात, वाज़े और रोशन, जब हमारी वाज़े और रोशन आयात इनके सामने तिलावत की जाती हैं, क़ाला, कहते हैं, अल्लज़ीना, वो लोग, ला यरजून लिक़ाअना, जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, यानी क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होना, उसकी उम्मीद नहीं रखते। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं
لائیے بقرآن قرآن غیر ھذا اس کے علاوہ کوئی اور، ایتھے بقرآن غیر ھذا اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کے آئیے، او یا بدلہ یا اسی میں کچھ تبدیلی کر دیجیے، یا تو کوئی اور قرآن لے کے آئیے کہ جس کے یہ مضامین نہ ہوں، یہ آپ ہر وقت اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں نبی ہوں رسول ہوں اور آپ بالکل ٹھیک ہیں اور ہم بالکل غلط ہیں، آپ پکے جنتیوں والے ہیں، جنت والے ہیں اور ہم پکے جہنم والے ہیں، اور آپ کے لیے راحتیں نعمتیں ہیں اور ہمارے لیے عذاب ہیں، یا تو اس کو ہٹائیں، کوئی اور کتاب لے کے آئیں جس کے مضامین کچھ اور ہوں، یہ مضامین جو ہے نا یہ ہمیں بارہ نہیں کھا رہے، یا اگر آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں نہیں میں یہ قرآن تو نہیں اور لایا جا سکتا، تو چلیں پھر کچھ اس میں لچک پیدا کریں، کچھ اس میں لچک پیدا کریں کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کوئی آخرت بھی ہے، لیکن وہاں صرف اپنے لیے ہی تو جنت نہ رکھیں نا، کچھ ہمارا بھی حصہ رکھیں اس جنت کے اندر، تو ہم بھی وہاں جنت میں جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ صرف آپ کا اللہ ہی ٹھیک ہے اور ہمارے معبود غلط ہیں، تو کچھ اس میں بھی آپ لودو کریں نا، ٹھیک ہے آپ کا اللہ بھی ٹھیک ہے اور ہمارے بھی ٹھیک ہیں، او بدل ہو یا اس کو بدل دیجیے، ایک بقرآن غیر ھذا یا تو اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لائیے، او بدل ہو یا اس کو بدل دیجیے، اس میں کچھ تبدیلی کیجیے، رد و بدل کیجیے۔ قل آپ فرمائیے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمائیے، ما یکون لی مجھے تو اس چیز کا اختیار ہی نہیں ہے، ما یکون لی مجھے اس چیز کا اختیار ہی نہیں ہے، ان ابدلہ کہ میں اس کو تبدیل کروں، من تلقاء نفسی اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے میں اللہ کے قرآن میں رد و بدل کروں، مجھے اس کا اختیار ہی نہیں۔ اچھا یہ جو ہے نا مجھے اس کا اختیار ہی نہیں ہے، یہ اس کا تعلق او بدلہ سے ہے، اس کا تعلق او بدلہ سے ہے، یعنی جو اللہ نے قرآن اتارا اس میں کوئی ایک حرف بھی میں بدلنے کی کوشش کروں، مجھے اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ کوئی اور قرآن لے کے آنا وہ تو بات ہی رہی نا ایک طرف، مجھے تو اس میں ذرا تبدیلی کا کوئی اختیار، اسی لیے یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا، اسی لیے آج تک قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ ان نہیں اتبع میں پیروی کرتا، الا مگر ما یوحی جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا کام اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات پہ چلنا ہے، اللہ کی تعلیمات کو بدلنا نہیں ہے۔ میرا کام تو یہ ہے کہ جو آیا ہے میں اس پہ چلوں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ انی اخاف اور میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کس پر کس بنا پہ ڈرتا ہوں؟ کہ جو تعلیم آئی ہے اللہ کی طرف سے، اگر میں نے اس میں سے کوئی تعلیم چھوڑ دی، اگر میں نے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کی، تو اس پر مجھے قیامت کے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو احمقو تم کہہ رہے تو میں بدل دوں، مجھ تک تو جو تعلیم پہنچتی ہے میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، اگر میں عمل نہ کروں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم پر، مجھے ڈر ہے قیامت کے دن میرے لیے کوئی مشکل پیدا ہو سکتی ہے اور اللہ کا بہت بڑا عذاب آ سکتا ہے، تو میں ڈرتا ہوں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حال ہے، ادھر ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ جہاں نافرمانی کا تصور ہی نہیں ہے وہاں یہ ڈر ہے، اور جہاں ہما وقت نافرمانی ہو وہ تو بہت ڈرنا چاہیے۔ قل آپ ان سے کہیے، لو اگر شاء اللہ اگر چاہتا اللہ، ما تلوتہ
تو میں اس قرآن کی تلاوت ہی نہ کر سکتا علیکم تم پر. یہ تو اللہ چاہ رہے ہیں تب ہی تو میں یہ قرآن تم تک پہنچا رہا ہوں. یعنی اگر اللہ یہ قرآن مجھ پر نہ اتارتے تو میں اپنی طرف سے نہیں لا سکتا تھا. یہ تو اللہ نے اتارا اور اللہ چاہ رہے ہیں میں تم تک پہنچاؤں, میں پہنچا رہا ہوں. بڑے سخت الفاظ ہیں. لو شاء اللہ, اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے نا تو میں تو یہ قرآن آتا ہی نہ مجھ پر. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے منتخب فرما لیتے. یہ تو اللہ کا مجھ پہ کرم ہوا کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا, اور نہ چاہتے اللہ مجھے منتخب نہ کرتے, کسی اور کو منتخب کر لیتے, کسی اور پر قرآن اتار دیتے. لو شاء اللہ, اگر چاہتے ما تلوتہ علیکم, تو میں اس قرآن کی تم پر تلاوت ہی نہ کر سکتا. ولا, اور نہ ہی ادراکم بھی, اور نہ ہی اللہ تمہیں اس سے باخبر کرتے. نہ ہی اللہ تمہیں اس سے باخبر کرتے, اور اللہ نہ چاہتے تو نہ ہوتا. فقد, بے شک, لبثت, میں رہا ہوں, فیکم, تم میں, عمرن, ایک عمر, من قبل ہی, اس سے پہلے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی, میں اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. افلا تعقلون, تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کیا چیز ہے بے وقوفو؟ تم کہتے ہو کہ میں خود بنا کر اللہ کا نام لگا رہا ہوں, یعنی جھوٹ بول رہا ہوں. تو میں نے تو آج تک کسی انسان پہ جھوٹ نہیں بولا ہے. تم کیا کہہ رہے ہو کہ میں خدا پہ جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں تو کسی انسان کے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگایا, کسی انسان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا. جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا نا کوئی صفا پہ چڑھ کے, آپ نے یہی فرمایا تھا, اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے سے دشمن حملہ آور ہو رہا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ما جربنا علیک الا صدقا, ہم نے تو آج تک آپ کی زبان سے سچ کے سوا کوئی سنا ہی نہیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہو میں جھوٹ بول سکتا ہوں. 40 سال تک تم خود مجھے الصادق کہتے رہے ہو, تم خود مجھے الصادق کہتے رہے ہو, سچا ترین انسان جس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے, مذاق میں بھی نہیں بولا. یہ میری ساری زندگی تمہارے درمیان گزری ہے. آج مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہا ہوں, اپنی طرف سے بنا کر اللہ پہ نام لگا رہا ہوں. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی, میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. افلا تعقلون, تمہیں اس بات کی عقل نہیں ہے؟ فمن اظلم, کون ہوگا بڑا ظالم, من اس سے جو افترا, منسوب کرے, علی اللہ, اللہ کی ذات کی طرف, کذبا, جھوٹ. اب یہ بات حضور پر ہے, یہ بات حضور پر ہے. جو تم کہہ رہے ہو نا کہ میں اللہ کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہوں, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹا الزام لگائے, جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کرے, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور الکذب بآیاتی, اب یہ کفار کے بارے میں ہے, اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے. میں اگر اللہ کی طرف جھوٹا الزام لگاؤں تو پہلی بات حضور کے بارے میں, اور تم اگر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات کو جھٹلاؤ تو پھر بتاؤ تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ انہو, بے شک اللہ, لا یفلح المجرمون, اللہ مجرموں کو کبھی کامیاب نہیں کرتے. بس جی ہاں.